آج ہم قرآن کے ایک ایسے حصے میں گہرائی سے اترنے والے ہیں جو کسی سنسنی خیز ڈرامے سے کم نہیں۔ ایک ایسا منظر جہاں طاقت، عقیدہ اور بغاوت آپس میں ٹکراتے ہیں۔ جی، یہ وہ لمحہ ہے جب ایک مطلق العنان بادشاہ کو اس کی اپنی دہلیز پر سب کے سامنے چیلنج کیا جاتا ہے۔ اور یہ چیلنج کوئی فوجی بغاوت نہیں بلکہ عقیدے کی تبدیلی ہے جو شاید زیادہ خطرناک ہے۔ بہت زیادہ خطرناک، کیونکہ فوج کو تو کچلا جا سکتا ہے، لیکن ایک خیال کو، ایک عقیدے کو ختم کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس سورۃ الاعراف کی دو مختصر آیات ہیں، 123 اور 124، جو اس پورے تصادم کو کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف ان آیات کا ترجمہ کرنا نہیں بلکہ فرعون کے رد عمل کی نفسیات کو سمجھنا ہے۔ یہ دیکھنا کہ جب ایک آمر کی طاقت کی بنیادیں ہلتی ہیں تو وہ کون سے حربے استعمال کرتا ہے۔ کیونکہ یہ کہانی صرف فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی نہیں، یہ طاقت کے طرز عمل کی ایک لازوال داستان ہے۔ تو آئیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ جب فرعون کے اپنے ہی ماہرین نے معجزہ دیکھ کر ایمان قبول کر لیا تو کیا ہوا۔ جی، تو منظر یہ ہے کہ فرعون نے ملک کے بہترین جادوگروں کو جمع کیا ہے، ایک بڑا مجمع ہے اور مقابلہ شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جی، جادوگر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جادو نہیں، یہ کچھ اور ہے، اور وہ سجدی میں گر کر ایمان لے آتے ہیں۔ اور یہیں سے آیت 123 شروع ہوتی ہے، اور فرعون کا پہلا جملہ ہی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، یعنی تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یہ جملہ اتنا حیران کن ہے کہ اس پر رک کر سوچنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، وہ یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم ایمان کیوں آئے۔ نہیں، وہ ثبوت نہیں مانگ رہا۔ بالکل، اس کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ تم نے میری اجازت کے بغیر یہ کام کیسے کیا۔ اس سے اس کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے، یعنی وہ خود کو صرف ایک حکمران نہیں سمجھتا۔ وہ خود کو لوگوں کی روحوں کا مالک سمجھتا ہے۔ جی، ان کے عقائد، ان کی سوچ کا مالک، یعنی ایمان جیسا ذاتی فیصلہ بھی ریاستی اجازت کا محتاج ہے۔ یہ تو تکبر کی انتہا ہے۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل کی دھڑکن بھی میری منظوری سے چلنی چاہیے۔ صحیح۔ اس کے نزدیک یہ نافرمانی سے بڑھ کر ذاتی توہین ہے۔ اس کا پورا نظام حکومت اسی تصور پر کھڑا ہے کہ وہ ہر چیز کا مرکز ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے۔ اور ان جادوگروں کا یہ عمل اس پورے تصور پر ایک کاری ضرب تھی۔ یقیناً، انہوں نے تو یہ اعلان کر دیا تھا کہ کائنات میں فرعون سے بھی بڑی ایک اتھارٹی موجود ہے جس کے سامنے وہ جواب دہ ہیں۔ ایک ایسے شخص کے لیے جو خود کو رب اعلیٰ کہتا ہو، اس سے بڑا کوئی چیلنج ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس چیلنج کا جواب وہ دلیل سے نہیں دیتا، وہ فوراً موضوع بدل دیتا ہے اور ایک سازشی نظریہ پیش کرتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے، اِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، یعنی یقیناً یہ ایک خفیہ سازش ہے جو تم نے اس شہر میں کی ہے تاکہ تم یہاں سے اس کے باشندوں کو نکال دو۔ یہ ایک دم سے 180 ڈگری کا موڑ ہے۔ ایک روحانی واقعے کو فوراً ایک سیاسی بغاوت بنا دیا گیا۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں تو آمرانہ حکومتوں کا ایک کلاسیکی اور آزمودہ حربہ ہے۔ جب آپ کسی نظریاتی چیلنج کو اس کی بنیاد پر شکست نہیں دے سکتے تو آپ اسے ایک سیاسی خطرہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اچھا، فرعون معجزے کی حقیقت پر بحث نہیں کر رہا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ یہ بحث ہار جائے گا۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بجائے وہ ان جادوگروں کی نیت پر حملہ کر رہا ہے۔ یعنی وہ کردار کشی پر اتر آیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اصل مسئلہ ایمان نہیں بلکہ تمہارا خفیہ سیاسی ایجنڈا ہے۔ جی، لیکن کیا وہاں موجود عوام جنہوں نے ابھی ابھی ایک ناقابل یقین منظر دیکھا اس الزام پر یقین کر لیں گے؟ شاید نہیں، لیکن فرعون کا مقصد سب کو قائل کرنا ہے بھی نہیں۔ اس کا پہلا مقصد اپنے حامیوں کو ایک بیانیہ دینا ہے تاکہ وہ الجھن کا شکار نہ ہوں۔ وہ انہیں بتا رہا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں، یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ یہ ایک پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا۔ صحیح۔ دوسرا، وہ ان جادوگروں کو عوام کی نظر میں غدار ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے خاص طور پر فی المدینہ یعنی شہر میں کا لفظ استعمال کیا۔ مطلب یہ کوئی بیرونی سازش نہیں، یہ ہمارے اپنے اندر کے لوگ ہیں، یہ اندرونی دشمن ہیں۔ یہ تو ہم بمقابلہ وہ والی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش ہے۔
وہ جادوگروں کو جو کچھ لمحے پہلے تک ریاستی ہیرو تھے اب انہیں عوامی دشمن نمبر 1 بنا رہا ہے بالکل۔ کہ یہ لوگ تمہارے شہر پر قبضہ کر کے تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ خوف اور قوم پرستی کو ہوا دینے کی ایک بہت ہی شاطرانہ چال ہے نا؟ جی ہاں، اور اس سے وہ اپنی شکست کو ایک فتح میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ میں نے ان کی سازش کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ حقیقت کو مسخ کرو، مخالف پر الزام لگاؤ اور عوام میں خوف پیدا کرو تاکہ وہ سوچنا بند کر دیں۔ اور پھر اس آیت کا اختتام ایک ایسی دھمکی پر ہوتا ہے جو اپنی غیر واضح نوعیت کی وجہ سے اور بھی زیادہ خوفناک ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جی، وہ یہ نہیں بتاتا کہ وہ کیا کرے گا، بس ایک سرد اور ہولناک وعدہ کرتا ہے۔ یہ تو نفسیاتی جنگ کا عروج ہے۔ بالکل، ایک واضح دھمکی سے زیادہ خطرناک ایک غیر واضح دھمکی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا ذہن خود بدترین ممکنہ صورتیں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ فرعون یہاں صرف جادوگروں سے مخاطب نہیں ہے، وہ پورے مجمع سے، اپنی پوری قوم سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ پیغام سب کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے۔ میری مخالفت کا انجام ناقابل تصور ہوگا۔ اس نے بیانیے کی جنگ شروع کی اور اسے ایک نفسیاتی حملے پر ختم کیا۔ تو اس نے پہلے ایک سازشی نظریے کی بنیاد رکھی اور پھر اس پر ایک مبہم مگر شدید خوفناک دھمکی کی عمارت کھڑی کر دی۔ لیکن وہ اس دھمکی کو زیادہ دیر مبہم نہیں رہنے دیتا ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ پروپیگنڈا کو اگر طاقت کی حمایت حاصل نہ ہو تو وہ بے اثر ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے آیت 124 میں وہ اپنے منصوبے کا دوسرا اور آخری حصہ ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ آئیے اس سزا کی تفصیلات پر بات کریں۔ یہ کوئی عام سزائے موت نہیں ہے۔ نہیں، اس میں ہر لفظ سوچ سمجھ کر چنا گیا ہے۔ مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پاؤں کاٹنا، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ اتنا مخصوص کیوں ہے؟ من خلافن کا عام طور پر مطلب لیا جاتا ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا اس کے برعکس۔ دیکھیں، یہ محض تشدد نہیں، اس کے پیچھے ایک گہری نفسیات ہے۔ اس سزا کا مقصد انسان کو مکمل طور پر معذور، بے بس اور دوسروں کا محتاج بنا دینا ہے۔ اچھا؟ ایک شخص جس کا ایک ہاتھ اور مخالف سمت کا پاؤں کٹا ہوا ہو، وہ نہ تو توازن کے ساتھ چل سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ تو یہ صرف جسمانی اذیت نہیں بلکہ سماجی اور نفسیاتی ذلت بھی ہے۔ فرعون انہیں مارنے سے پہلے ان کی انسانی تکریم کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ بالکل، وہ انہیں ایک زندہ مثال بنانا چاہتا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم میری نافرمانی کرو گے تو میں تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ دوں گا کہ تم موت کے لیے تڑپو گے، لیکن موت سے پہلے تم معاشرے پر ایک بوجھ اور دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنو گے۔ یہ خوف کو مجسم کرنے کا طریقہ تھا۔ اور پھر سزا کا دوسرا حصہ آتا ہے، ثم لأصلبنکم اجمعین، یعنی پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ قدیم دنیا میں سولی پر چڑھانا صرف موت کی سزا نہیں تھی، یہ ایک عوامی تماشا تھا۔ جی ہاں، سولی پر موت انتہائی ذلت آمیز سمجھی جاتی تھی۔ یہ ایک سست، اذیت ناک اور عوامی موت تھی۔ مجرم کو شہر کے مرکزی چوک یا کسی اونچی جگہ پر لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ ہر آنے جانے والا اسے دیکھے اور سبق حاصل کرے۔ جی، یہ ریاست کی طاقت کا سب سے بے رحمانہ اور کھلا مظاہرہ تھا۔ اور یہاں لفظ اجمعین یعنی تم سب کو بہت اہم ہے۔ فرعون یہ واضح کر رہا ہے کہ کوئی رعایت نہیں ہوگی، کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ تو یہ انفرادی سزا نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی پیغام ہے۔ یہ صرف ان جادوگروں کے لیے نہیں بلکہ ان ہزاروں لوگوں کے لیے ہے جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ پیغام صاف ہے، اگر تم میں سے کسی نے بھی ایسا کرنے کی جرت کی تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا، سب کے سامنے۔ بالکل، یہ دہشت کے ذریعے حکمرانی کا اصول ہے۔ فرعون سمجھتا تھا کہ اگر لوگ ایمان کی سچائی سے متاثر ہو بھی گئے ہیں تو شاید اپنے جسموں کے ٹکڑے ہونے اور سولی پر لٹکنے کا خوف انہیں سچائی کی پیروی سے روک دے گا۔ یہ ایک عامر کی کتاب کا سب سے پرانا باب ہے، اگر تم لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے تو ان میں اپنا خوف بٹھا دو۔ صحیح کہا۔ تو جب ہم ان دونوں آیات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک بہت واضح 2 قدمی حکمت عملی نظر آتی ہے۔ پہلا قدم، پروپیگنڈا کے ذریعے کردار کشی کرو، انہیں غدار قرار دو۔ اور دوسرا قدم، انتہائی عوامی تشدد کے ذریعے ایک ایسی مثال قائم کرو کہ آئندہ کوئی سر اٹھانے کی ہمت نہ کرے۔
یہ طاقت کے تحفظ کا ایک مکمل منصوبہ ہے۔ پہلے بیانیے پر قبضہ کرو، پھر جسموں پر قبضہ کرو۔ فرعون نے ایک ہی سانس میں اپنی سیاسی، قانونی اور فوجی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس سب سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ فرعون اندر سے کتنا غیر محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ یہ رد عمل طاقت کا نہیں بلکہ طاقت چھن جانے کے خوف کا ہے۔ بہت خوب نکتہ ہے۔ یہ آیات ایک لازوال نمونہ پیش کرتی ہیں کہ جب مطلق طاقت کی بنیادیں ہلتی ہیں تو وہ کیسا رد عمل دیتی ہیں۔ پہلا رد عمل انکار اور حقیقت کو مسخ کرنا ہوتا ہے۔ وہ یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ غلط تھا۔ جی، اس لیے وہ چیلنج کرنے والے کو ہی برا بنا دیتا ہے۔ دوسرا، وہ ہر چیلنج کو ذاتی حملے کے طور پر لیتا ہے۔ میری اجازت کے بغیر والا جملہ اس کی انا کا آئینہ دار ہے۔ اور تیسرا، جب الفاظ اور پروپیگنڈا ناکام ہو جاتے ہیں تو آخری سہارا بربریت ہوتی ہے۔ تشدد کا مقصد صرف سزا دینا نہیں رہتا بلکہ پوری آبادی کو پیغام دینا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ آیات ہمیں دکھاتی ہیں کہ ایک عقیدہ یا ایک سچائی کی طاقت اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ وہ سب سے بڑے بادشاہ کے تخت کو بھی ہلا کر رکھ دے۔ فرعون کا پورا رد عمل دراصل اس سچائی کی طاقت کا اعتراف ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ اگر یہ ایمان کمزور ہوتا تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا۔ اس کا شدید رد عمل ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے اس نئے عقیدے سے کتنا گہرا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ تو آج کے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کا رد عمل محض غصے کا اظہار نہیں تھا بلکہ یہ بقا کی جنگ تھی، ایک سوچی سمجھی سیاسی حکمت عملی جس میں بیانیے کی جنگ، کردار کشی اور نفسیاتی دہشت کے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ بالکل، یہ دو مختصر آیات ہمیں آمریت کی نفسیات اور جب اسے ایک ناقابل کنٹرول سچائی کا سامنا ہوتا ہے تو اس کے رد عمل کی گہری سمجھ فراہم کرتی ہیں۔ بہت خوب۔ یہاں ایک آخری سوچ شامل کرنا چاہوں گا۔ یہ آیات فرعون کے رد عمل پر تو بہت تفصیل سے روشنی ڈالتی ہیں، لیکن وہ ایک بہت اہم سوال کو بغیر جواب کے چھوڑ دیتی ہیں کہ اس ہولناک، ناقابل تصور دھمکی پر ان ایمان لانے والے جادوگروں کا رد عمل کیا تھا؟ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ہم نے فرعون کے منصوبے کا تو پورا تجزیہ کر لیا، لیکن کہانی کا دوسرا رخ ابھی باقی ہے۔ بالکل۔ یہ دو آیات دنیاوی طاقت کی حتمی دھمکی کو ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ ایک طرف غداری کا الزام اور سماجی بائیکاٹ، دوسری طرف اذیتناک موت کا وعدہ۔ یہ کسی کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر وہ کیسا یقین، کیسا ایمان اور کیسی سچائی ہو سکتی ہے جو ایسی دہشت اور ایسے انجام کے سامنے نہ صرف ثابت قدم رہ سکے بلکہ اسے خوشی سے قبول کر لے۔ یہ وہ سوال ہے جو ان آیات کو پڑھنے کے بعد سننے والے کے ذہن میں گونجتا رہتا ہے، اور شاید اسی سوال کا جواب اس پوری کہانی کا اصل سبق ہے۔